مشہور کی گئی ہے کہ جناب مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود، بھئی مرن والے دے بعد ایہودی نہ فاتحہ پڑھ دن نہ درود پڑھ دن، ایک غلیظ اور غلط پراپگنڈا ہے، بلکہ علماء دیوبند دا جڑا عقیدہ ہے میں اُنہی ترجمانی کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مرن والے دا زندہ لوگاں دے ہوتے حق ہے کہ زندہ لوگ بعد از وفات اپنے مرن والے واسطے حج بدل کرن، عمرہ بدل کرن، صدقہ و خیرات کرن، کوئی مسجد بنوانے میں، مدرسہ بنوانے میں جو اس مرن والے کو انہاں چیزہ دے نال فائدہ پہنچنے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرن والے دا ثواب تے حکم مل سی؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہک عمرے دا ثواب حکم مل سی، اس کے مقابل 10 عمرے دا ثواب اللہ ان کو عطا فرمائے۔ ہاں اسا اتنی گل لاتے ہیں، توجہ ہے میرے پاس، کہ اگر مرن والا ایسا بندہ ہے کہ اُنہی وفات دے بعد اُنہی اولاد وچوں نابالغ بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں جڑے یتیم ہو گئے، پھر اس دے مال وچوں اس دے مال وچوں مرن والے دے مال وچوں بغیر تقسیم کیتے ہوئے، بغیر تقسیم کیتے ہوئے اس مال وچوں صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے کہ اس دے اندر یتیمہ دا مال مشترک ہے، مسکینہ دا مال مشترک ہے۔ تے قرآن حدے لا تاکلوا اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یتیمہ دا مال ظلمن ایک نہ کھاؤ، جڑا بندہ کھاسی وہ سمجھے کہ اپنے پیٹ دے اندر جہنم دے انگارے بٹھا رہے تھے۔ میری گل سمجھ آئی؟ اساں اے آہدے ہیں، باقی اگر سارے بالغ ہیں تے ساریاں فیصلہ کیتے، لکھ خرچ کرو، 2 کروڑ کرو، اس دے واسطے حج بدل کرو، عمرہ بدل کرو، ضرور کرو، جو تاکہ میت کو خدا کیا پہنچ دے؟ فائدہ۔ کیا پہنچ دے؟ ضرور بولو، فائدہ پہنچ دے کہ میت دا تعلق منقطع نہیں ہوتا۔ اسا اس دنیا تے آئی ہے، توجہ فرمائے، اس دنیا تے اسا آئے ہیں، سارا خالق کون ہے؟ ضرور بولو ضرور، کون ہے خالق؟ اللہ ہے۔ اس خالق کے کائنات نے اے سارا وجود جڑا تخلیق فرمائے، ان دے اندر 4 چیزاں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ پہلے نمبر تے مٹی، دوسرے نمبر تے بھا، تیسرے نمبر تے پانی، چوتھے نمبر تے ہوا،
کتنے چیزیں؟ 4 چیزیں، مٹی، بھاپ، پانی اور ہوا۔ توجہ میرے پاس کرسو، میں گل سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ 4 چیزاں جب انہاں دا تجزیہ کیتا گئے، انہاں کو سانو کوئی اچھی خبر نہیں ملی، چنگی خبر نہیں ملی۔ مٹی دا تجزیہ کیتے، اندے وچوں نکتے بخل کہ مٹی جڑی شے سٹ دیو قابو کر ویندی ہے، پکڑ ویندی ہے، لوہا تک جو اندے اندر گئے گل ویندے، زنگار کر کے ان کو کھاوے دیے۔ اندے کولو نکتھا بخل، ایک بندہ ہے بخل کریں دے، اساں کے میاں بخل کیوں کریں دے؟ وہ دے میرے اندر مادہ مٹی دا، اور مٹی متقاضی بخل دی، تو میں اگر بخیل ہاں تو کیڑا حرج ہے؟ اچھا بھائی، دوسرا بندہ ہے تکبر کر رہی ہے، گردن اکڑائی بیٹھے، شریعہ ہے گردن، آنکھیں سے میاں اے نہ کر، کبر غرور اچھی بات نہیں ہے۔ وہ دے جناب میرے اندر مادہ بھا والا تے بھا متقاضی بلندی دی، اونچائی دی، چھوٹا جیاں ایویں تیلی دا شولہ بالو اتنا تھی دے، لمبی بھا دی ہوئے، اچھی ویندیے، اتنی ویندیے، تو میرے اندر چونکہ مادہ بھا والا، تو بھا متقاضی چاندیے، کبر و غرور کو میں غرور نہ کرا تھا، بیا کیا کرا؟ ایک بیا بندہ بیٹھا، زمینہ تے قبضے، جائیدادوں تے قبضے، مکانہ تے قبضے، اے زمین میری، اے بگلا میرا، اے کار میری، بھائی کیوں کر رہا ہے اتنا حرص؟ وہ دے بھائی میرے اندر مادہ پانی والا، تے پانی متقاضی حرص دا، ایک گلاس پانی دا ویٹو، اگا ویسی، اگا ویسی، اگا ویسی، تو میرے اندر جب پانی والا مادہ ہے، میں حرص نہ کرا تے اور کیا کرا؟ اچھا بھائی، یہ بھی جواب دے گیا، اکڑ ہاں بھی جواب دے گیا، بخیل بھی جواب دے گیا، بیا بندہ ہے پرے بدھی بیٹھے، میں اتنے حج کیتے، میں اتنی زکاتاں لیتیاں، میں اتنی خیراتاں کیتیاں، میں اتنے یتیمہ کو پالیا پوسیا، وہ کو آنکھیں سے میاں اے ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اے نہ کر، نیکیاں کو کھاوے دیے ریاکاری۔ وہ دے بھائی میرے اندر مادہ ہوا والا، اور ہوا جڑی ہے نا اے متقاضی ہے پھیلاؤ دی، چھوٹا جیاں بڑا، اگر تساں عطر نہ کھولو چاہ پورا کمرہ معطر ہوئے دے، وہ حال معطر ہوئے دے، تو میرے اندر مادہ ہوا والا، ہوا متقاضی ہے ریاکاری دی، دکھلاوے دی، میں ریاکاری نہ کرا تو اور کیا کرا؟ میرے آخر دا مقصد ہے کہ 4 چیزاں دا جنرال اس بندے دا وجود بنے، ان دا تجزیہ کیتے سے تا نتیجہ کوئی اچھا برآمد بولو نا نہیں ہویا، تو معلوم ہویا کہ برائی، شر یہ بذاتی ہی انسان دے اندر موجود ہے۔ شر جڑا ہے بذاتی ہی انسان دے اندر موجود ہے، شر بذاتی ہی انسان دے اندر موجود ہے۔ ہن اگر ای کو اچھا بناونے، چنگا بناونے، خیر والا بناونے،
تو اون دے واسطے محنت کی ضرورت ہے. کیڑی شے دی ضرورت؟ جی بھائی مالک کائنات قرآن پاک دے اندر فرماتے ہیں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ پاک دن اے میرا بندہ میں تے کو ماں دے بیٹی جو پیدا کیتے نہیں اس حال دے اندر پیدا ہوئے کہ لا تعلمون شیئا تو کچھ بھی نہیں جانتا ہمیں کسی چیز دے کو پتہ نہیں. میں اللہ نے احسان کیتے کہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ میں تے کو سننے دی طاقت عطا کی دیئے میں تے کو دیکھن دی طاقت عطا کی دیئے میں تے کو سوچن دی طاقت عطا کی دیئے یہ دل و دماغ میں عطا کی دے. اے میرا بندہ یہ میری عطا کردہ چیزاں انہ دے نال تو اچھے کم کر لینا. جے دیکھنے تے کعبہ بیت اللہ کو دیکھ جے دیکھنے تے مسجد کو دیکھ جے دیکھنے تے قرآن دے حروفوں کو دیکھ جے دیکھنے اللہ والی دی زیارت کر جے دیکھنے حضور دے روضے کو دیکھ. سمجھ آ رہی؟ اکھ دا استعمال تو صحیح کر. یہ اکھ کہیں دیتی زور بولو. اللہ نے عطا فرمائے محنت کرنے اچھا ہی واسطے خودی مثال میں سنسو جی میں کوئی بندہ دے جناب مہمان آ رہے اچھا کھانا بناؤ لے وعدن جناب سب تو پہلے اچھا کوک ہوئے اس بعد اچھا گوشت منگلاؤ اچھے مسالے ہوئے اور جناب والا مدھردی بھلائی ہوئے بہترین سالن برسی دے واسطے اتنے پیسے چاہیے جنگن کوک بھی اچھا آگئے گوشت بھی اچھا آگئے مرچ مسالے بھی اچھے آگئے پیاز کی چیزیں بھی اچھی آگئے کوک نے محنت کی دیئے بہترین کھانا بڑھ گئے سالن بڑھ گئے محنت لگی ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں اگر اس سالن کو خراب کرنا ہوئے گندہ کرنا ہوئے کچھ نہیں کرنا ڈھاکوے دے اندر بند کر کے رکھ لو اور سخت تکتی ہوئی دھوپی اندر یہ 2 گھنٹے رکھو بلا جو ڈھک کھلے سو اندروں بڑا بڑا سی کھٹا کیا ہوئی سی اسا کے پیارا اندر سجیت گوشتا سے وہ بھی اچھا ہے نمک مرک مثالے وہ بھی اچھے ہیں گھی آئی وہ بھی اچھا ہے کہ ایک خرابی کی تو آ گئی ہے. سبحان اللہ. خرابی کتوں آ گئی اکسو بھئی ایک خرابی بذاتی ہی فی نفسی ہی اندے اندر موجود ہے چنگائی واسطے محنت کیتی گئی ہے لیکن جب اس محنت کو اسا چھوڑے اکارت کیتے وہ برائی وچو ظاہر تھی آئیے. حضرت انسان برائی فی نفسی ہی تیرے اندر موجود ہے. ماں باپ نے محنت کیتی ہے مدرسے بھیجے سکول بھیجے اداریہ کے اندر بھیجے مدرسے گئے استاذ نے الف با پڑھائیے قرآن پڑھائے نماز سکھائیے اور تو آپ کو عبادات نسین سکول گئے انہوں نے
ABC پڑھائیے، تربیت کیجیے، 5 جماعتاں، 9 جماعتاں، 12 جماعتاں، 16 جماعتاں پڑھے، دیکھو گریجویٹ بنائے، محنت تھائیے نہیں مٹھائی، زورل بولو تھائیے نا، لیکن اگر سوسائٹی غلط مل گئی، ماحول غلط مل گئے، سنگت ساتھ غلط مل گئی ہے، اٹھن باہن غلط لوگاں نال تھی گئے، ٹھیک ہے نا بھائی، تو وہ خود بخود جڑیاں اندر دیاں برائیاں ہن، اندر دا جڑا شر ہا وہ آپ ظاہر تھیون لگ گئے یا نہیں تھیون لگ گیا؟ چپ تھا بیٹھے بیٹھے، اندھے واسطے کوئی محنت دی ضرورت پئی؟ بولو کوئی ضرورت پئی؟ نہیں، مکان بڑھاونا ہوئے، اچھے مستری، کاریگر، انجینئر 6 مہینے سال لینا تروڑنا ہوئے، ہک دھکا دے ہوئے لے، ہر شے گئی، اسا مولوی لوگ حاجی صاحبان نے آج جو محنت کی تھی کس واسطے؟ کہ لوگوں کو اچھیاں گالیاں دساؤں جو نیک رات آ رہی ہے۔ کیڑی رات آ رہی؟ نیک رات۔ شیطان نے پراپگنڈا کی، اخبارات دائیں بائیں، او میاں یہ شب رات ہے، کچھ نہیں ہے، یہ مولویاں بنا دیتی ہے، یہ جناب والا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی گالی نہیں ہے، جڑے ڈھیر پڑھ لگ گئے انہوں نے اپنا پراپگنڈا کیتے، جڑے دائیں بائیں والے ہیں انہوں نے اپنا پراپگنڈا کیتے، تے حضور دے فرمان دو کہیں خیال ہی نہیں کیتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، اے وہ محنت دی گلاں دی پنگے جب شعبان المعظم دی 15 دی رات آوے کیا کرنے؟ قوموا لیلہا قوموا لیلہا وصوموا یومہا، رات کے ٹائم قیام کرنے، کھڑا ہونے اللہ دے حضور، اور دن کے ٹائم دے اندر روزہ رکھنے، اللہ کیا قیام کرنے؟ فرمایا میرے بوہے دے اٹھتے آمنے، میرے دروازے دے اٹھتے آمنے، آبی حلوارے دوستو حدیث پاک دی اندر آنے، میری تے تواری اللہ حضرت اللہ عائشہ صدیقہ فرمیدی ہے کہ میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے دے اندر، میرے حجرے دے اندر ہن کہ رات دے وقت میری آنکھ کھلیے، میں اپنے محبوب کو اپنے حجرے نہیں پاتا، میں اٹھ کے چل جنیا نال ہی جنت البقیہ دا قبرستان ہے، اتھا تو کیا ونجے نٹھے میرے آقا آسمان ون نگاہ اٹھا کے، آسمان ون نگاہ اٹھا کے رب دے حضور، اللہ دے حضور مناجات کرنے پہنے، دعا پہ کرنے، اللہ دے حضور مگدے پہنے، اللہ دے حضور امت دی خاطر مگدے پہنے، میرے آقا نے جب میرے پیروں دی چساٹ چھوڑیے، سینے فرمایا تین کیا خیال کیتے؟ کیا میں محمد تیرے نال خیانت کرن والا حق، یعنی تیرا حق کہیں ہو مجھے من والا حق؟ فرمایا نہیں آقا، فرمایا نہیں عائشہ، تو میرے پیچھے آئیے، سوچتے کو پتہ نہیں، ایک تو ایسی رات، کون سی رات کہ جی رات، آقا نے فرمایا عائشہ یہ میری امت واسطے اللہ نے بخشش کا سیزن بنائے، یہ ایسی رات کہ اس رات کے اندر جیڑا بندہ قیام کرے سیجا، قیام کرے سیجا، اللہ دے حضور آگے معافی
معافی منسی جا توبہ کرے سی جا اللہ تبارک و تعالی اودے نامہ اعمال دے اندر قبیلہ بنو کلب دیاں جتنیاں بکریاں ہیں انہاں بکریاں دے وجود تے جتنے وال ہیں انہاں والا دے برابر نیکیاں عطا فرمائے سی کیویں مثلا ایک بندے کراچی ونجنے اگر وہ پیدل وجنا چاہ دے کتنے مہینے درکار ہیں کم از کم 1.5 to 2 مہینہ درکار ہیں اگر وہ بس سے وجنا چاہ دے تو 16 to 18 گھنٹے درکار ہیں اور اگر وہ ایو سفر ہوائی جہاز تے کریں دے تو کتنی دیر لگ دیئے گھنٹہ کتنی دیر لگ دی سفر وہ ہے لیکن سواری دی رفتار کیا ہو گئی ہے تیز ہو گئی ہے تو فرمایا رات اوے ہیں لیکن اللہ نے نیکیاں دی رفتار کو کیا کر چھوڑے تیز کر چھوڑے ہن اساں اویل نہیں کریں دے ہیں جی بھائی بیہل دی کتنی آبادی 30-40 ہزار دی آبادی مسجد کتنے لوگ آئے بولو نا ساریاں مساجد بھی من جملہ ملا گئے اللہ دے حضور کتنے لوگ آئے 2000 3000 کیا باقی مخلوق اللہ دا دیتا ہویا رزق نہیں کھان دی اللہ دا دیتا ہویا پانی نہیں پی دی اللہ دی دیتی ہوئی یہ ہوا استعمال نہیں کریں دی بولو تو صحیح یارا کریں دے نا تو وقت اندہ شکر یہ قرآن پاک دے اندر ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ کو تو کو عذاب دے مندا کوئی شوق کوئی نہیں کہ خدا بس تیار بیٹھے جو بندہ آنگا پہ تے فرشتے ہو بس چاگ نو ڈانگا تے باٹھے تے جہنم دی بھا تے آگ یہ نہیں ہے خدا دے ہاں یہ معاملات نہیں ہیں کیوں وہ اللہ تے اعلان کی تھی کھڑے کہ دنیا دیاں 70 ماواں کو لو زیادہ میں اپنے بندے نال پیار کریں کتنا ہک ماں اپنے بچے کو اگ دے اندر ونجن برداشت کریں دی بولو کریں دی جب ہک ماں دا اتنا پیار ہے کہ وہ اپنے بچے کو اگ دے اندر ونجن برداشت نہیں کریں دی اتھا 70 نال ضرب دیو جلے 70 ماما دا پیار کھڑے تھیا کیا وہ مالک اپنے بندے کو اگ دے اندر سٹن برداشت کریں دے واقعی ما یفعل اللہ بعذابکم قرآن ہے لیکن شرط لائیے کیا لائیے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم ان شکرتم و آمن کہ میرا شکر بھی ادا کرے سوتے میرے تے ایمان بھی بولو نا ایمان بھی ہن سالا ایمان وہ کتنا گئے تلیں دے بیٹھے ہیں ایمان کو کھلا ہے ناپ کریں دے بیٹھے ہیں ایمان کو نراسی گئے میرے خیال جی بھائی بھائی جیڑے بھی معاملات ہیں رزق اپنا ہے کوڑ مار کے بیچے دے بیٹھے ہیں بولے ایمان کھڑے ناراض سی گیا میری گال شرط یہ تھوڑی جائیے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ پاک عذاب دے کے خوش نہیں تھینا یہ جو راتاں انہیں بڑھائے
ستاوی رجب کولو اللہ دی رحمت توڑی تلاش دے اندارے توڑے پیچھو دوڑنی پنگے حتیٰ کہ آج 15 شعبان آ گئی ہے حدیث پاک دے اندر آنے کہ آج دی رات دی اندر اللہ تبارک و تعالی اس آسمان دنیا دے ہوتے تشریف گنہ دینا اور آکے آوازہ دینا اپنے بندیاں کو اے میرے بندیوں حل من مستغفرین ہے کوئی میرے کول مغفرت منگن والا ہے کوئی میرے کول رزق منگن والا ہے کوئی میرے کول اولاد منگن والا ہے کوئی میرے کول مصیبت نجات منگن والا علا قضا و علا قضا ایمیں چل دے آؤ جڑی شہدی بھی حاجت ہوئے فرمایا تو نے منگن دی اندر دیر ہو سکتی ہے پر میرے عطا کرن دے اندر دیر نہیں ہو سکتی لئن شکرتم لعزیدنکم لئن شکرتم لعزیدنکم اگر میرا شکر ادا کریں دے ویسو میں زیادہ دیدہ ویسا میں زیادہ عطا کریں دا ویسا زیادہ عطا کریں دا ویسا اور مارکہ نے مہنگائی جتنی بدھائیے بکھ کولو کوئی مر رہے بولو دے صحیح یہ جرا رومنا ہے یہ تاں بالاں آلا رومنا ہے جی میں بال کوڑتے روندن نا چھوٹا بال ہے نا میں گھٹاوی گھنڈے بٹاوی نے گھنٹا یہ میں روئی ویسی لیکن ہنج ہوں دی ہنج ہے یہ میں گزرے آج ایک جگہ دیتے کوئی 20-25 موٹر سائیکل کھڑے میں کی کوئی تقریب ہے کوئی تقریر ہے کیا ہے نہیں پتہ لگے بھی اتھا گنا چھلیں دا پہ یہ مزدور جتنے بھی تشریف گھنے ہیں کیڑی شاہتے ہیں کس سے ہیں موٹر سائیکل تے تیل جڑا ہے وہ 300 روپے لیٹر ہے لیکن موٹر سائیکل رک کیا تے رومنا نراستی ہے دسو تو صحیح بھائی میرے مالک نے وعدہ کیتے جو پیدا کیتے متا رزق وہ رزق ودھا دیتے رزق کیا کر دیتے اللہ دا قرآن آدھا کرے اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا فرمایا زمین جڑیے اپنے خزانے اگلنے سی اگے دے دیا سے ایک ایکڑ دے اندر رات بڑھا مردی پیداوار ہوئی ہن اسے ایکڑ دے وچوں 40 تو 50 دی پیداوار ہن اسے ایکڑ دے وچوں 60 تو 70 تک دی پیداوار ایک آئیں ودھائے رزق زور بولو گنا 60 روپے 100 روپے ہاں ہون 400 تے کچھ روپے پیا وک دے مانا یہ رزق کائیں ودھائے اساں شکر کیتے اشور دیتے بولو تے صحیح میں چندہ نہیں مانگدا تورے کولو پریشان نہ تھی وہ میں یہ دسے دا بیٹھا کہ اسارے لوگاں دے اندر رب دا شکر ختم تھی گئے ایمان کمزور تھی گئے ایمان کیا تھی گئے فرمایا دی رات آئیے علماء کل سنی بیٹھے میں یہ بجٹ دی رات ہے تھوڑا بجٹ جون دے اندر بڑھنے گھر دا بجٹ سال دا بڑھنے ہر بندہ اپنے طور سے تخمینہ لے دے جو میرے سال دے اندر اتنی گندم ہونی چاہیے اتنے پیسے میرے کول ہونے چاہیے اتنی بچت میرے کول ہونی چاہیے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ دا قرآن آدھا کھڑے فیہا یفرق کل امر حکیم اس رات دے اندر اللہ تبارک و تعالی بجٹ بنے دن
ملائکہ کو آڈر لیندن فلاں دا اتنا رزق لکھ لو، فلاں دا اتنا مال لکھ لو، فلاں دی اتنی اولاد لکھ لو، فلاں دی جناب والا اتنی رزق روزی لکھ لو. اے اللہ تبارک و تعالی اس رات دے اندر تمہارا بجٹ بنا رہے ہیں تے سارا عالم ہے جو ستے ہوئے آئے نندر دے اندر آئے خواب خرگوش دے مزے پہ گندے آئے ایمان نہ رسو کہ جڑے ویلے کہہ دی رزق دی تقسیم دا فیصلہ تھی دا کیا ہوئے وہ گھر دے اندر ستا ہویا ہوئے وہ کو کچھ مل سی بولو نا. یہ ہونے ادھی رات کو اعلان تھی وے کہ جناب والا وہ اتھا مفت 500 روپیہ فی بندہ ملدا پائے پورا شہر اٹھی کے امیڑ پوسی نہ امیڑ پوسی بولو دے صحیح. نیندر دا خیال اڑ ویسی، نیندر دا خیال آرام دا خیال اڑ ویسی. تے اللہ فرمیندہ پائے جو این رات دے اندر میں کتنیاں نیکیاں دیمن والا ہاں کہ قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے والاں تو بھی زیادہ نیکیاں عطا کرنے والا ہاں. سارے اندر طلب ہے بولو نا. اسا مولوی بھی اتنا آنکھ چھوڑیں دیں اللہ ہدایت نصیب. بھائی ہدایت او کو مل دیئے جڑا ہدایت دا طالب ہوئے، ہدایت دا طالب ہوئے. اسا ہدایت دے طالب چپ تھی گئے میری گالتے ناراض سیدھے پہ گئے. میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں صرف شکوہ رب العالمین دینال و علامہ اقبال نے آکھے کہ تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کو ملا ہے کہ گدا ملتا نہیں، اور بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم کہ دینے والا دیکھ اسے دست دعا ملتا نہیں. ہم تمہائل بکرم ہیں، ہم تمہائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. منگن والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرمائیں دے آؤ اج دی رات، آؤ اج دی رات اگر ایک بالش چل کے آسو میری رحمت 4 بالش چل کے آسی، اگر میری طرف ایک قدم چل کے آسو میری رحمت 4 قدم چل کے آسی، اگر میری طرف ایویں ٹرتے ہوئے آسو میری رحمت دوڑتی ہوئی آکے تو کو ہر ولے دنال آکے اپنے آغوش دے اندر گن گن سی. میرے آقا نے فرمایا اس رات دے اندر قبرستان دا چکر لاگی دا کرو. کتوں دا؟ تو سو آخ مولی صاحب رولہ پاتی بیٹھے اسا ڈیہی کو کرائیں نہیں گئے تے رات دے ٹائم ایمیں نا او تے اساں جڑے بابے کو چھوڑ کے آئے ہاں سے دوسرے دن کلخانی کی تیا سے ولا جمعرات کی تیا سے تے ول 40ویں دے بعد ساکو تے یاد بولو بھائی ایمیں ہے نا جے ابے دنال محبت دے دعوے کیتے ان جدی کروڑوں دی جائیداد ہوں تے مالک بنیا سے جے اماں دنال محبت دے دعوے کیتے ان اماں بڑی پیاری ہیں تو جے بیوی دنال محبت دے دعوے کیتے ان میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب قبرستان کو گزر دن آپ فرمے دن یا اہل القبور یا اہل القبور اموالکم
قسمت ودیارکم سکنت وازواجکم زوجت۔ او قبرستان والے ہو، او قبرم والے ہو، تمہارے مال تقسیم کر دیتے گئے ہیں، تمہارے اموال تقسیم کر دیتے گئے ہیں، تمہارے گھران دے اندر دوسرے لوگ آکے آباد ہو گئے ہیں، تمہارے نام دیا پلیٹاں اتار کی دیا گئی ہیں، یا انہاں دے ہوتے مرحوم دا لفظ لکھ دیتا گئے۔ اے قبران والے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ زُوِّجَتْ، وہ تمہاری محبت کرن والی بیوی، پیار کرن والی بیوی، جدے بارے دے اندر ابے کو بھی آدھے آوے، ابا میری محبت والی بیوی ہے، ایگو کم نہیں سامنا، اماں کو بھی آدھے آوے، امی میری بیوی کو جھڑکنا نہیں ہے، اے بڑی میرے نال پیار محبت رکھ دیئے۔ میرے حضرت علی فرمیدن او قبران والے ہو، ازواجکم زوجت، توریاں انہاں بیویاں نے عدتاں گزارن دے بعد دوسریاں دے نال نکاح کر کے دے، عبیدی آغوش دے اندر چلیاں گئیں۔ یہ میں ہے یا کہ نہیں؟ بولو نا، ہے نا؟ پر اسا انہوں دا خیال کی تھا۔ حضور نے فرمایا اس رات دے اندر کتنا چکر لایا کرو، بولو نا، قبرستان دے اندر۔ جو اما عائشہ صدیقہ فرمینی ہیں، میں جو اٹھیاں حضور میرے حجرے چکائے نا، نال دے ازواج مطہرات دے حجرات دے اندر بھی کوئی نہ ہن، حضور میں کو کتھا ملن؟ جنت البقیع دے قبرستان دے اندر۔ لیکن شاہ کو قبر دا خیال ہی نہیں، اسا لے دے ہیں قبران تے توان کے میلہ لینے ہیں۔ حضور نے فرمایا زور القبور فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ مَوْتَاكُمْ، قبر دی زیارت تے گئے کرو، ون کے اتھا موت کو یاد کرنے۔ کس کو یاد کرنے؟ موت کو یاد کرنے۔ آج دی رات دے اندر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان دے اندر گئے کھڑن، اور قبرہ پاکیاں واسطے میرے آقا مغفرت دی دعا پہ کریں۔ وہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ دنیا دی زندگی اللہ نے تکو غنیمت طور تے عطا فرمائیے۔ ایک اللہ والے دے متعلق لکھ دینا، کھڑے تھیا چوراہے دے اندر، نوجوان گزر دے پین، لوگ گزر دے پین، آوازہ دے دے، بھائیو آؤ نہ ذرا اللہ نہ سلو کر گنو، میں تو نہیں سلو کروا دینا۔ کوئی یاد پاگل ہے، کوئی یاد دماغ خراب ہے، کوئی یاد جناب اے سٹھی آگئے، اے کوڑا جو ہوئے اللہ نال ودا سلو کرویں دے، اللہ نال سلو کرویں دا ودے۔ شام تک کسی نے گل نہیں سنی، بات نہیں سنی، اے اللہ والا قبرستان چلا گئے۔ کچھ لوگ آئے نا، لوگ آئے نا، بابا جی قبرستان دے اندر کیا کر رہے ہو، کیا کریں دے بیٹھے ہوئے؟ آدھے یارا میں مخلوق دی اپنے خالق دے نال سلو کروانا چاہتا ہم، سلو کروانا چاہتا ہم۔ وقت کیا تھا؟ فرمایا وقت انہیں تھا کہ پہلے بندے نہن منے دے، او منے دہا، او منے دہا، اے بندے نہن منے دے، تے آج جناب والا بندے تے منے دن ہن او نہیں منے دا۔ وقت ہے میرے دوستو، میرے بزرگو، میرے آقا نے فرمایا اقتنم خمسن قبل خمسن، پنچ چیزاں کو لو پہلے، پنچ چیزاں کو لو پہلے غنیمت جانو۔ اقتنم، میں حدیث رسول پڑھ رہا ہوں، شیخ الحدیث پہ چھنتا ہے، میرے آقا نے فرمایا پنچ چیزاں کو لو پہلے غنیمت سمجھو۔ سب کو پہلے فرمایا شباب کا قبل حرمی کا، جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپے کو لو پہلے۔
کہ اس جوانی دے اندر درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست وقت پیری گرگزادہ میں شوت پرہیزگار جوانی دے اندر توبہ کرنا اے نبیہ دی سنت ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگو اور میرے نوجوان ساتھیوں، چوکاں دے اندر، گلیاں دے اندر، چوراہیاں دے اندر سریاں اکھاں محفوظ نہیں ہیں۔ غلط عرض کر رہے بے نظریاں بد نظریاں میں بد نظری وطیرہ بڑھ چکی ہے، عادت ثانیہ بڑھ چکی ہے، ول صرف گناہ کی کر کے چپ نہیں رہے، آ کے واپسی دوستان یاروں دے اندر ہس ہس کے بیان کریں دیں، کھل کھل کے بیان کریں دیں، اج فلان دی بیٹی، فلان دی بہن، فلان دی گھر والی ویدی پئی ہے، اب بچا کے اکھ ماریے، پتہ کہیں کو نہیں چلیا، میں دنیا تے پتہ کہیں کو نہیں چلیا، تو ادھے کہیں کو پتہ نہیں چلیا، تے اللہ دا قرآن آدھے یعلم خائنت العیون، یہ جڑی تیری خیانت کرن والی اکھیلا اور کوئی نہیں جاندہ پر او تے جان دے، جان دے نہیں جان۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی ہیں، انہاں دا نام ہے ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ کیا نام ہے جی بھائی؟ تُساں پہلے ڈر گئے پھٹاکی کھولو۔ یہ شیطان جڑا ہے نا، انہیں پروگرام بنائے کہ رب دی رحمت دا نزول تھی دا پائے اساں تلوں اگ بھیجوں، یہ نا ثعلبہ بن عبد الرحمن صحابی رسول ہیں۔ میں ترجمہ اس حدیث دا تساں حاضر ہی تو سناما چاہ جی بھائی؟ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیاں مدینہ طیبہ دی ایک گلی تو گزرونا پائے، اچانک ایک دروازہ کھلے، نوجوان حسینہ محجبینہ لڑکیے دروازے دے وچوں نظر آئیے، اس صحابی دی نگاہ پئیے، پہلی نگاہ اچانک اودی تے معافی ہے، ولاد داعیہ پیدا تھائے کہ جناب میں دوبارہ دیکھاں۔ جب یہ دوبارہ دیکھن لگے حیا والی مائی نے، عزت والی بچی نے دروازہ بند کر چھوڑے۔ جب دروازہ بند آئے انہیں زور نال دروازہ بند کیتے، انہاں دا دل پھٹ کے خیال آئے ثعلبہ تیری آنکھاں کول بد نظری ہو گئی ہے، ثعلبہ تیری آنکھاں دے وچوں تے زنا دی بو آ رہی ہے، ثعلبہ تو تے آدم ہے، میں حضور دا عاشق ہاں، ثعلبہ تو تے آدم ہے، آقا تہاڈے بغیر میری آنکھاں دے اندر کوئی نہیں سماندا۔ ایک کیا کی تھی؟ غیر تے نگاہ پاتی، پوری نظریں، پوری نگاہیں، بس احساس پیدا تھائے، ندامت پیدا تھائیے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب ندامت پیدا تھائیے، جوان واپس اپنے گھر نہیں آیا، واپس مسجد نبوی دے اندر نہیں آیا، جنگلاں دی طرف رخ کیتے، روندا بدے قرلاندا بدے، اللہ دے کول توبہ تے معافی ودا مندے، توبہ کرندا ودے۔ ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، روندیاں گزرتی پئیے، کھاون بھول گئے، پیون بھول گئے۔ وہ لوگوں صحیح حدیث بیان کر رہا، 4 دن گزرے، اللہ دے حضور دن رات روندے، توبہ کرنے، معافی مندے، تے خالق کائنات فرمیدن ادعونی استجب لکم، میرا بندہ تو خلوص نال میرے کوہے تے آتے صحیح، تیرے عمل دے اندر دیر ہو سکتی ہے، میرے جواب دے اندر دیر نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ رہی؟ نوجوانوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ ہے، آپ ذرا کوڑا سخت رکھ دے ہن تے بازار دے بھی چکر بھی لین دے ہن، ٹھیک ہے نا؟
ایک بندہ ہے شراب دی بوتل حد دے اندر ہے آندھا پہ جناب فاروق اعظم نے ڈیٹھ دے غیظ و غضب نال انہیں آکے ہن خیر کوئی نہیں یہ بندے نے دل نال رب کو لو توبہ تے معافی منگیے اللہ جے اج عمر دے غیظ و غضب کو لو بچا چا میں توبہ کرے نا آئندہ والا ان دے نزدیک بھی نہ ویسا بس جلدی جلدی بوتل چھپائیے حضرت فاروق اعظم دیکھ کی دہا فرمائے نے کیا ہے بوتل ہے ان دے اندر کیا ہے سرکہ ہے کیا ہے سرکہ آپ نے کھلوائی ڈٹھے جب سنگھے تو وہ سرکہ ہی بن چکا ہے کیا بن چکا ہے سرکہ ہی بن چکا ہے کیوں انہیں اللہ کو سچی معافی تے توبہ مانگی ساری توبہ کیا ہوں دیئے کوئی گل سامنے آئیے کرنا کو پکڑے توبہ 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 یہ ہے نا بولو تو صحیح ہے رہا یہ ہے نا میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا کہ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن آپ پہنچے پہاڑوں دے اندر 4 دن گزر گئے اللہ دے امور روندیاں ہویاں معافی منگدیاں ہویاں خالق کائنات میں توبہ قبول فرمائیے ایسی توبہ قبول ہوئے کہ رب نے جبریل کو بھیجے ونجو جبریل جی یا رب جلیل میرے محبوب کو آکھو او توڑا سکتی توڑا غلام ثعلبہ بن عبد الرحمن ذرا دی خبر تے گھنو ہوں دا پتہ تے کرو وہ نظر نہیں آ رہا حضور علیہ السلام کو جب جبریل نے آکے جبریل حبیب دے عمر دے بعد میرے آقا نے اگلی نماز تے صحابہ کو پوچھے میں ثعلبہ کو غائب پیدا کیا حضرت عمر حضرت علی انہاں دی ڈیوٹی لائیے تلاش کرو بولو انہوں ہیں حضرات چلن مدینہ طیبہ دیا گلیاں دے اندر حتیٰ کہ آپ عوالی مدینہ تو چلتے ہوئے پہاڑا دی طرف آئین ثعلبہ نہیں پیا ملدا ایک آجری نظر ہے مجھے کلو پوچھے نے ایسی شکل و صورت دا جوان ایسے چہرے والا جوان ایسی تراش خراش کی تھئی نظر آئے انہیں اکھے جیاں 4-5 دن ہو گئے انہاں پہاڑا دے اندر روندہ کرلاندہ بندے دھاڑو فریاد ودا کریں دے فرمایا ملسی انہیں آکھے نہیں ہنتے نہیں ملتا پر ادھی رات دے بعد مجھے رومن دیا آوازاں انہیں پہاڑا نال ٹکراؤنیاں وہ دعا کریں دے اللہ میں کو موت لے دے اس سے پہلے کہ میرے آقا نال میری آنکھاں 4 میل تے حضور کو پتہ چلے میری آنکھاں دے اندر زنا دی بوئے بدنظری دی بوئے اللہ اس تو پہلے میں مر ونجا ختم ہو ونجا میرے آقا کو میرے گناہ دا پتہ نہ چلے اساں این گناہ کو کوئی گناہ سمجھ دے بولتے صحیح بھائی ہیں حدیث رسول عرض کر رہے ہیں منبر تے بیٹھا میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس آجری دے آنکھیں تھے رات اس پہاڑوں دے اندر گزاری ہے ادھی رات دے بعد اس چرواہے نے آپ کو اٹھائے آواز دی طرف کن کرو آواز دی طرف کن کیتے نے انہیں پچھو چلن تلاش کریں دیا حضرت ثعلبہ دے نزدیک پہنچن جوان دیا کھائیں جو نیرن رو رہی سر تے بہین اللہ میری توبہ قبول فرما میری معافی قبول فرما اللہ اس تو پہلے میرے آقا کو میری غلطی دا پتہ چلے اللہ میں کو موت نہیں بھی حضرت عمر نے
بن کے منڈ موڑے تے ہاتھ رکھے سالبہ نے اکھا کھولیاں دے دے عمر جیسا جری انہوں دے دے حضرت علی آئے کھڑے سالبہ کتھاں گئے سمجھ گئے کہ تھیں حضور نے تے نہیں بھیجیا جی ہاں آقا نے تو کو یاد کیتے ہاتھ جڑے دے میں کو حضور کی خدمت نہ گھن منجو حضرت عمر نے فرمایا صحیح نے بھیجے تیری تلاش دے اندر صحیح کو کچھ پتہ چل گئے فرمایا صاحب تے کوئی پتہ نہیں ہے اللہ دی طرف میں جبریل آئے اطلاع آئیے حضور ساری ڈیوٹی لگے تے کو بولن واسطے آئے سال وقت میں ڈھائے میں دے چلو میں چلتا تھے ہاں لیکن میں حضور دا سامنا نہ کر سکتا میں کو نماز دے وقت گھن بجائے جب حضور نماز پڑھا رہے ہوں میں گھن بجائے میں پچھلی صف دے اندر باسا حضرت عمر حضرت علی گھن کے این جوان کو صبح دی نماز دے وقت یہ پچھلی صف بہ گئے حضرت عمر اگلی صف دے اندر سائیں نماز پڑھائیے سلام پھیر کے ڈٹھے نے عمر آئے بیٹھے علی آئے بیٹھے ملے سالبہ جی ہاں آقا کتھا ہے پچھلی صف دے اندر سائیں مسلح چھوڑ کے تشریف گھننا ہے مسلح چھوڑ کے تشریف گھننا ہے پیار محبت تعلق سالبہ حضور دے قدمہ دی چاپ سنیے اکھاں بند رون دے منہ زمین تو کر گدے سائیں نے سر چاہ کے جھولی دے اندر رکھ گدے سالبہ اکھاں کھول ارے نہیں یا رسول اللہ سالبہ میں آدھا پیاں اکھاں کھول نہیں آقا میری اکھاں چو زنا دی بو آدھی ہے بد نظری ہوئی ہے کیا ہوئے کیا ہوئے بد نظری اسائیں کو گناہ سمجھ دے بولو دے صحیح کریں احتیاط کیتی سے نہیں کیتی خیال بھی نہیں کیتا یہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا لوگو سابقہ انبیاء دے شرائع دے اندر جڑا عین گناہا وہ گناہا مناہا جڑے دواعی گناہ ہیں گناہ کو جڑے دعوت دیندن انہاں دی ممانعت نہ ہائی حرمت نہ ہائی لیکن میرے آقا دی شریعت دے اندر انہاں دی بھی نال حرمت ہے ٹیلی فون تے آواز سنی غیر محرم دی آواز ہے ٹھیک ہے نا یہ آواز نال داعیہ پیدا تھی دے کہ یار آواز ایسی ہے ہونی کو دیکھاں تے ہاں یہ ہے کوئی نا بولے تھے صحیح سارے ہاں احتیاط ہے نہیں ہے چھوٹیاں گالیاں اللہ معاف فرمے سی ضرور معاف فرمے سی اندھے ہاں معافی عام ہے عفو عام ہے وہ اللہ بندے دے گناہ تے ناراض نہیں تھیندا غلطی ہو ونجن تے ناراض نہیں تھیندا جو غلطی ہوندی انسان کو لو ہے غلطی ہوندی بندے کو لو ہے فرشتے کو لو غلطی بولو نہیں تھیندی وہ ناراض ہی گالتے تھی دے کہ جرلے غلطی کر کے تے وقت توبہ نہیں کرے دا غلطی کر کے وقت معافی نہیں منگدا غلطی کر کے وقت ہٹ دھرمی کریں دے غلطی کر کے ولا تکرار کریں دے دوبارہ کریں دے وہی شیطان ناراض سی ورنہ تو آدھا کوئی جرم کرے دے تو سا اپنا مجرم گلویں دے ہو پولیس کو لویں دے وے پرچہ کٹویں دے وے تھندار نال لیں دے وے پیسے لیں دے وے مجرم پکڑو پکڑ کے کیا کرو سزا دیو اللہ فرمائے دے میں اپنے مجرم کو گلینا ان کو پکڑینا جب وہ میرے بوہے تے آویں دے میں اس واسطے ان کو تلاش کروائے نہیں جو تاکہ ان کو معاف کر دے کتھاں بھجا بدے کتھاں دوڑیا بدے نہ بھج نہ دوڑ کتھاں والا میرے بوہے تے کتھاں والا مالک کائنات فرمائن کے بازا
ہر آنچ ہستی بازا 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 ہر آنچ ہستی بازا گر کافرو گبرو بت پرستی بازا اللہ فرمیتے ہو میاں واللہ واللہ واپس لوٹاؤ میرے بوفے تے اٹھتے آؤ میرے دروازے تے آؤ گھر کافرو گبرو بت پرستی اگرچہ انکار کریں نہ رہ گئے اگرچہ گناہ کریں نہ رہ گئے اگرچہ بت پرستی کریں نہ رہ گئے جو کچھ کریں نہ رہ گئے جتنا کچھ کریں نہ رہ گئے فرمایا ہن واللہ صبح کا بھولا شام کو واپس آئے اسے بھولا نہیں کہتے اور میرا بندہ یا عبادی یا عبادی یا عبادی اللہ فرمیدے میں دیکھو اپنی عبدیت کو نہیں کڑھیا عبدیت کو نہیں کڑھیا میں یادھا یا عبادی اے میرا بندہ کون بندہ اسرفو علی انفسہم جن اپنے نفساں دے نال زیادتی کی ہیں اپنی جان دے نال زیادتی کی ہیں اللہ فرمیندے زیادتی کر گی بھی کوئی گل نہیں ہے وقت میں سلینا کہ لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت کو نا امید نہ ہو رحمت کو نا امید نہ ہو واللہ جائیں حال دے اندر بھی ہیں واللہ جائیں حال دے اندر ہیں تا بھی بولو نا واللہ موسیٰ علیہ السلام دعا کھڑے کریں دن اللہ بارش دے فرمایا بارش تے میں دے وہاں لیکن ہی مجمع دے اندر ایک ایسا بندہ ہے جن نال میں ناراض ہوں اس واسطے بارش نہیں آندی موسیٰ علیہ السلام فرمایا یار جیڑا بندہ ہے نکل ونجے کیا کرے نکل ونجے ان دی وجہ کر کے بارش رکی ہوئی ہے ہن ہی بندے کو تے پتا ہا اتھائی دل دے اندر رو پہ توبہ کی دیئے معافی منگی ہے اللہ مہربانی کر میں تیرے کول توبہ کرے دا معافی منگنا مہربانی کر میرے راز کو راز رہن دے پردہ رہن دے بارش دے چاہتا موسیٰ علیہ السلام اتھائی جائیں بارش نازل ہومن پہ گئی آمن پہ گئی ہے کلیم نے عرض کی تے اللہ گیا بھی کوئی نہیں تے بارش دا نزول بھی ہو گئے فرمایا پہلے جڑے بندے دی وجہ کر کے بارش نامی دے دا پیا ہن دی توبہ قبول کر کے بارش نازل پیا کرے دا اچھا اللہ سیاں ایسی توبہ قبول تھی فرمایا جی ہاں اللہ سیاں میں کو دکھاتے چاہ میں کو دساتے چاہ فرمایا کلیم میں دا ویلے دا پردہ فاش نہیں کیتا جرلے وہ میرا دشمن ہے جرلے وہ میرا نافرمان ہا ہن تے میرے نال یاری لگ گئی ہے میرا فرما بردار بن گئے میں کیویں دا راز فاش کرنا چاہتا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں رب نے موقع دیتے آج دی رات دے اندر شاید آئندہ سال یہ رات تا ہوئے پر تساں اساں ہے نا تساں اساں نہ ہو تو این وقت کو غنیمت جان دے ادھی رات گزر گئی اتنی محنت اگر نہیں ہو سکتی پچھلا پہر رات 3 بجے رات دے اٹھ کے چپ کے گھر دے کہیں کونے خدرے دے اندر ضروری نہیں مسجد آؤ اکیلے کمرے دے اندر اکیلے کہیں کونے دے اندر قبرستان دے اندر ہوں دے نال راز نیاز دے گالی کر کے دیکھو رب دی قسم ہے رٹھے ہوئے باپ کو مناونا مشکل ہے رٹھے ہوئے بھائی کو مناونا مشکل ہے جو تانے ملتے ہیں اچھا وقت آ گئے نا
پر او ذات ہے جڑی تانا نہیں دے دی. اتنا باپ کو مناونا مشکل ہے، او کو مناونا مشکل ہے. وہ انتظار دے اندر بیٹھے کہ کس وقت میرا بندہ میرے بوہے تے آندے، کس وقت کیرا بندہ میرے دروازے تے آندے. فرمایا وہ آوے تے میں معاف کر چھوڑا، آوے تے میں کیا کر چھوڑا؟ معاف کر چھوڑا. میرے عزیز میرے بزرگوں، یہ مالک نے تو ہم موقع غنیمت عطا فرمائے. دعا کر لیے شفا دینے والا کون؟ اللہ. زور بول. اچھا ڈاکٹر بولتے جتنا زور لینے ہیں، اگر دے کول اتنا منگوں خدا دی قسم اون دی رحمت ایویں ٹپ ٹپ آندی، ٹپ ٹپ آندی. سارے والد سے سنے دے ہوندے ہیں. فرمایا ایک مائی بی بی گھر دے اندر بہاری دیندی ودی ہے، اونلے بڑیاں حویلیاں ہوندیاں، بچے کو سنبھال گئی ہے. ستا ہویا بچہ اٹھے رومن لگے، یہ اتھاں ودی ہے. جب یہ رومن لگے ہی دے تھنج دے اندر دودھ پسی جائے نال والی بائی کو آتی ہے میں کو محسوس تھیندا پے میرا بچہ جاگ گئے. کہ میں محسوس تھیندا پے؟ فرمایا میری تھنج پس گئی ہے. فرمایا جی میں بچہ روے ماں دی تھنج پس میں دیئے، گناہگار بندہ روے اللہ دی رحمت چھم چھم وسن لگوے دی، وسن لگوے دی کہ میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ. حدیث پاک بھی چاندے اجن یہ ہاتھ اٹھا کے آدھے یا ربی یا ربی اغفر نہیں آدھا کہ مالک آواز لیں دے. اچھا اتعلم ان لہو ابن، تو جان گئے تے کو پتہ لگ گئے کہ تیرا بھی کوئی رب ہے، تیرا بھی کوئی رب ہے. رب دا معنی تھی دے محبت نال پالن والا. کس نال پالن والا؟ محبت نال، شفقت نال، پیار نال. ایک لفظ اب ہے، ایک لفظ رب ہے. اب او ہے اون دی گال منو تے پلے دے، نافرمانی کرو تاں نہیں پلے دا. تے رب او ہے منو تاں بھی پلے دے تے نہ منو تاں بھی بولو نا پلے دے. میں نا الفاظ سے ختم کرنا چاہتا ایک ادھے منٹ واسطے تمہارے سامنے. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا شفاء إلا أنت الشفاء، الشفاء لا يغادر سقما. لا داء إلا أنت الداء، برحمتك نستغيث يا مغيث وغثنا. یا اللہ میں عاجز ناکارہ تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ تلاوت کی تھی، سورہ اخلاص تلاوت کی تھی،